اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 30 تک ہم پہنچ چکے تھے، درس نمبر 5 کو پڑھ رہے تھے۔ اس مشق میں در حقیقت حرف ندا اور اس کے بعد جو اسم واقعہ ہوتا ہے اس کے بارے میں، اس کے اعراب کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیں، عرض کروں کہ ایک دفعہ مثلاً آپ کسی کو اگر بلانا چاہو، اردو زبان میں مثلاً ہم کبھی کہتے ہیں اے، لیکن عربی زبان میں یا کے ساتھ بلاتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ نے محمد کو بلانا ہے تو اس کو کہو گے یا محمدو، یا محمدو۔ علی کو بلانا ہے تو کہتے ہو یا علیو۔ اصل میں اسم جو ہے وہ محمدن ہے، ٹھیک ہے، علیون ہے، لیکن جب یا اس کے اوپر داخل ہو جائے تو اس وقت آپ نے اس کو یا محمدو یعنی سنگل حرکت کے ساتھ پڑھنا ہے اور مرفوع پڑھنا ہے۔ اور یا عباسو، مثلا اصل میں عباسن تھا یا عباسو ہو گیا، علیون تھا یا علیو ہو گیا، یہ آپ نے ایسے پڑھنا ہے۔ یہی چیز بتا رہے ہیں، کوئی خاص مشکل نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 30، تمرین نمبر 7۔ محمدن، جب آپ آواز دو گے، ندا دو گے، تو حرف ندا کے ساتھ آپ کہو گے یا محمدو۔ محمدن سے محمدو ہو گیا۔ استاذن، استاذن کو اگر آپ یا کے ساتھ ندا دینا چاہو استاد کو تو کہو گے یا استاذو، یا استاذو، اے استاد۔ خالدن کو، خالد کو اگر آپ ندا دینا چاہو تو اصل میں خالدن ہے، کیا کہو گے یا خالدو۔ ولدن کو اگر، ولدن چونکہ لڑکے کو کہتے ہیں، اگر ندا دینا چاہو تو کہو گے یا ولدو، اے لڑکے، یہ ہو گیا۔ اب اس کی تمرین بھی کرتے ہیں کہ اقرا واکتب، پڑھو اور لکھو، مع ضبط الاواخر الکلمات، کلمات کے آخری حرف کو ضابطہ دیتے ہوئے، یعنی اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے ہم نے بتایا۔ تو آپ پڑھیں یا علیو، چونکہ حرف ندا ہے تو یا علیون غلط ہے، کیا پڑھو گے یا علیو، یہ حرف ندا کی وجہ سے، یا کی وجہ سے۔ یا عباسو، اب اگلا جو ہے وہ شیخن ہے، چونکہ حرف ندا نہیں ہے تو آپ پڑھو گے شیخن۔ شیخن، شیخ کہتے ہیں بوڑھے آدمی کو بھی کہتے ہیں، شیخ کے کافی سارے معنی ہیں۔ بوڑھے آدمی کو بھی کہتے ہیں، جو اہل علم ہوتا ہے اس کو بھی شیخ کہتے ہیں، جس کے بہت سارے بچے ہوں اس کو بھی شیخ کہتے ہیں، جس کے پاس بہت سارے پیسے ہو اس کو بھی شیخ کہتے ہیں، جو کسی قبیلے کا رئیس ہو اس کو بھی شیخ کہتے ہیں، بہت سارے معنی ہیں۔ شیخن، لیکن جب یا اس کے اوپر داخل ہو جائے تو کیا پڑھو گے یا شیخو، اے شیخ۔ یا رجلو، اے مرد۔ یاسرن، یا عمارو، اے عمار۔ دکترن، دکترن یعنی ڈاکٹر، یا دکترو، اے ڈاکٹر۔ یہ تمرین ختم۔ اگلی تمرین جو ہے وہ ہے اقرأ المثال، مثال کو پڑھو، الآتی، اقرأ المثال الآتی، آنے والے مثال کو پڑھو، ثم کون، پھر بناؤ، اسئلتاً، سوال کو، سوالات کو، اسئلہ سوال کی جمع ہے، مثلہ، اس کے مثل یعنی اسی طرح، مشیراً، اشارہ کرتے ہوئے، الی صور تالیہ، آنے والے تصویروں کی طرف، آنے والی تصویروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے سوالات بنانے ہیں۔ ایک کی مثال وہ خود لے کے آتے ہیں کہ کتاب من ھذا، یہ کس کی کتاب ہے۔ دیکھیں وہاں پر نقشہ بھی کتاب کا ہے، تو آپ کہو گے کہ کتاب من ھذا یعنی یہ کس کی کتاب ہے۔ اب قلم ہے، اردو میں اگر کہنا چاہو یہ کس کی قلم ہے تو کیا پڑھو گے، پڑھو گے قلم من ھذا، یہ کس کی قلم ہے۔ اگلی تصویر جو ہے وہ قمیص کی ہے، اگر کہنا چاہو یہ کس کی قمیص ہے تو کیا پڑھو گے قمیص من ھذا، یہ کس کی قمیص ہے۔ گھر ہے، اگر گھر کے بارے میں کہنا چاہو کہ یہ کس کا گھر ہے تو کیا پڑھو گے بیت من ھذا، یہ کس کا گھر ہے۔
آگے 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 جو ہے وہ بیڈ ہے، اگر کہنا چاہو کہ یہ کس کا بیڈ ہے تو کہو گے سریر من ھذا، یہ کس کا بیڈ ہے، یہ ختم ہوا۔ تمرین نمبر 9 میں جو ایک چیز ہے جو بڑی مہم ہے وہ ہے حمزہ وصلی۔ حمزہ وصلی کے بارے میں بتاؤں آپ کو کہ اگر حمزہ وصلی ابتدا میں آ جائے تو اس کو تو آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن اگر حمزہ وصلی سے پہلے کوئی ایک اور لفظ ہو، ایک اور کلمہ ہو، تو پھر اس کو نہیں پڑھا جائے گا، اس کو سائلنٹ رکھا جائے گا اور اس کے ما بعد کے ساتھ اس کے ما قبل والے حرف کو، یعنی حمزہ وصلی کے ما قبل والے حرف کو حمزہ وصلی کے ما بعد والے حرف کے ساتھ ٹچ کر لو گے اور اسی طریقے سے پڑھو گے۔ اور یہ حمزہ وصلی جو ہے اس درس میں آپ نے پڑھا جیسے اسم ہے، اسم کا حمزہ وصلی ہے، ہر حمزہ وصلی نہیں ہوتا۔ حمزہ کی دو قسمیں ہیں، ایک حمزہ قطعی ہے جس کو آپ نے ہر حالت میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ایک ہوتا ہے حمزہ وصلی، جیسے اسم کا حمزہ وصلی ہے، ابن کا حمزہ وصلی ہے، یا مثلاً جو امر حاضر کا حمزہ ہوتا ہے وہ بھی وصلی ہوتا ہے، جیسے آپ بار بار پڑھ رہے ہیں اقرا وقتب، نہیں پڑھتے وا اکتب، اکتب نہیں پڑھتے، آپ اکتب نہیں پڑھتے بلکہ کیا پڑھتے ہو وقتب، چونکہ اس سے پہلے واو ہے، اس واو کے ساتھ کاف کو ملا رہے ہو، بیچ میں حمزے کو نہیں پڑھ رہے، تو یہ آپ نے ایسے پڑھنے ہیں۔ اسم کا حمزہ پہلے مثال بھی لے کے آتے ہیں۔ اب یہ اسم کا ابتدائی جو حمزہ ہے، چونکہ اس کے ما قبل کوئی نہیں ہے، کوئی کلمہ نہیں ہے، تو آپ پڑھو گے اسم الولد، اس کو پڑھنا ہے اس کو، لیکن اگر بیچ میں آ جائے تو اسی اسم کے حمزے کو نہیں پڑھنا ہے۔ اسم الولد محمد، اسم الولد محمد یعنی لڑکے کا نام محمد ہے۔ اب دیکھیں یہ چونکہ بیچ میں اسم کا آیا تو اب نہیں پڑھو گے، اس کو پڑھو گے واسم البنت زینب، زینبو، اور بیٹی کا نام زینب ہے۔ اسی طریقے سے اسم المدرس حامد، استاد کا نام حامد ہے۔ دیکھا، چونکہ اسم کہ حمزے کو آپ نے اس وجہ سے پڑھا چونکہ یہ اس سے پہلے کوئی کلمہ نہیں ہے، لیکن اب اسم کے حمزہ کو نہیں پڑھنا ہے چونکہ اس کے ما قبل ما آ رہا ہے۔ مسم المدیر، مدیر کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ اسم کے حمزے کے بارے میں بات ہوئی۔ اب ابن کا حمزہ بھی اسی طریقے سے ہے، اگر ابتدا میں آ جائے تو پڑھنا ہے ابن خالد فی المدرسۃ، خالد کا بیٹا مدرسے میں ہے، وابن حامد فی جامعۃ، اور حامد کا لڑکا یونیورسٹی میں ہے۔ یہاں آپ نے دیکھا ابنوں کے حمزہ کو ہم نے نہیں پڑھا چونکہ اس سے ما قبل واو ہے، وابن ہم نے پڑھا۔ اگلا جملہ جو ہے ابن المدرس فی الفصل، استاد کا بیٹا کلاس میں ہے، این ابن المدیر، مدیر کا لڑکا کہاں ہے، این ابن المدیر، مدیر کا لڑکا کہاں ہے۔ یہ سب آپ نے سیکھ لی انشاءاللہ۔ اگلی تمرین جو ہے وہ ہے کہ اقرا ما یلی، مندرجہ ذیل کو پڑھو مراعین قواعد النطق، نطق یعنی بولنے کے قواعد کی رعایت کرتے ہوئے حمزۃ الوصل، حمزہ وصل کے، یعنی حمزہ وصل کہاں پڑھنا ہے کہاں نہیں پڑھنا ہے۔ یہ اب چونکہ آپ خود جان چکے ہیں تو زیادہ توضیح دینے کی ضرورت نہیں۔ ابن محمد فی العراق، فی العراق، محمد کا بیٹا عراق میں ہے، وابن حامد فی الہند، اور حامد کا لڑکا ہندوستان میں ہے۔ 2 خرج ابن الطبیب من البیت، ڈاکٹر کا بیٹا گھر سے نکلا۔ 3 نمبر پر ہے ذهب ابن التاجر الی السوق، تاجر کا بیٹا بازار کی طرف گیا۔ 4 نمبر پر ہے اسم المہندس فیصل، مہندس کا نام فیصل ہے، واسم الطبیب مسعود، اور ڈاکٹر کا نام مسعود ہے۔ 5 نمبر پر ہے مسم الرجل، آدمی کا نام کیا ہے۔ 6 نمبر پر ہے ابن من انت، ابن من انت
تو کس کا بیٹا ہے؟ انا ابن الوزیر، میں وزیر کا بیٹا ہوں۔ یہ آپ نے یہاں تک پڑھ لیے حمزہ وصلی کے بارے میں۔ تھوڑا سا یہ رہتا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی اگلے جلسے میں پڑھ کے پھر اگلے سبق کو شروع کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔